اللہ 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 اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود تھی، مجھے بھی حمل تھا، بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو ایک شخص آیا، میں نے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا، نورانی چہرے والا تھا، سفید ریش تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھنا احمد۔ احمد جب آپ علیہ السلام پیدا ہو گئے، عبد المطلب گود کے اندر لے کر مکہ کے پاس لے کر بیت اللہ کے پاس طواف کرا اور نام تجویز کیا محمد، تو آسمانوں میں نام ہو گیا احمد، زمین پر نام ہو گیا محمد۔ تورات میں نام آیا احمد، انجیل میں نام آیا محمد۔ مشرق اور مغرب کے اندر تعارف ہو گیا دو ناموں سے، یہ اس کا نام محمد اور احمد۔ محمد اور احمد چار معنی علماء نے، صاحب قاموس نے لکھے، ہمارے دفتر کے اندر یہ بک پڑی ہوئی ہے، ڈکشنری عربی کے اندر، ڈکشنری جو ہے اس کے اندر چار معنی لکھے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، ذرہ ذرہ پتا پتا کائنات کا اللہ کی بڑائی اور حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے حبیب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی تعریف کی، ایسی کوئی تعریف نہیں کر سکا۔ 1,40,000 انبیاء آئے، انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کی، لیکن جیسی محمد نے کی کوئی نہیں کر سکا۔ ہر نبی کے ماننے والے موجود ہوتے ہیں جن کو صحابہ نبی کہتے ہیں، انہوں نے بھی تعریف کی، لیکن محمد جیسی کوئی نہ کر سکا۔ ابو بکر نے بھی تعریف کی، عمر عثمان نے بھی تعریف کی، علی نے بھی تعریف کی، ابو ہریرہ نے بھی تعریف کی، عبداللہ ابن مسعود نے بھی تعریف کی، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی وہ کوئی نہ کر سکا۔ آسمانوں پر کئی ہزار سال سے فرشتے آپ علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جو آپ علیہ السلام نے تعریف کی وہ کوئی فرشتہ تھا تعریف نہ کر سکا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، ایک معنی اللہ کی تعریف کرنے والا۔ دوسرا معنی وہ ذات جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہو، ہر سلیم الفطرت انسان، ہر سلیم الطبع انسان، ہر شریف النفس انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا۔ جنات اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے، تو وہ ذات جس کی پوری کائنات تعریف کرتی ہو، دوسرا معنی۔ تیسرا معنی وہ ذات جس کے اندر پوری دنیا کے کمالات اکٹھے ہو گئے ہو۔ دیکھو نا جی، کوئی زیادہ شریف ہوتا ہے، کوئی زیادہ ایماندار ہوتا ہے، کوئی زیادہ صبر والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ شکر والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ نیک ہوتا ہے، کوئی زیادہ حسین ہوتا ہے۔ پوری کائنات کی صفات جمع کر لو، وہ ساری صفات جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دیا اللہ نے، اس لیے ان کا نام پھر رکھا گیا محمد، جس کے اندر پوری کائنات کے کمالات ڈال دیے گئے۔ تین معنی ہو گئے۔ چوتھا معنی صاحب قاموس نے لکھا، چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا بے اختیار ہو جائے، اس کا کوئی اختیار خود کے اوپر نہ چلے۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ اترے، آسمان سے فرشتہ اترے، وہ ہمارے سامنے آ جائے، یہ کہہ دے محمد حق پر ہے، مان لو، ہمارا گدھا تو مان لے گا، ہم نہیں مانیں گے، لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو خود پر اختیار ختم ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھو۔ ایسی ذات کو کہا جاتا ہے محمد کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی اپنا اختیار کھو بیٹھے، اپنی مرضی کھو بیٹھے۔ یہ چار معنی محمد کے علماء نے لکھے۔ نام رکھا گیا محمد، یہ ٹاپک اس لیے چنا گیا کہ اکثر ساتھی یہ پوچھتے ہیں، پہلے تو شعور ہی کوئی نہیں کہ محمد نام بھی رکھا جائے، پھر اکثر ساتھی ڈاؤٹ کے اندر ہے کہ کیا محمد نام رکھ سکتے ہیں، کیا محمد نام رکھا جا سکتا ہے؟ بھائی امام بخاری جن کی بخاری شریف ہے اور امت مسلمہ اس کتاب کے اوپر متفق ہے، صحیح بخاری، ان کے مصنف کا نام بھی محمد ہے۔ امام ترمذی شریف جن کی حدیث کی کتاب ہے ان کا نام بھی محمد ہے۔ امام ابن ماجہ جن کی صحیح حدیث کی کتاب ہے ان کا نام بھی محمد ہے۔ امام غزالی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کا نام بھی محمد ہے۔ امام المعبرین جن کی تعبیر الرؤیا کتاب لکھی ہوئی ہے، جن کو خوابوں کی تعبیر کا دنیا کے اندر امام کہا جاتا ہے، امام ابن سیرین، ان کا نام بھی محمد ہے۔ حسن حسین ایک کتاب ہے دعاؤں کی، اس کے مصنف کا نام بھی محمد ہے۔ مستدرک حاکم ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کے جو مصنف ہیں امام حاکم، ان کا نام بھی محمد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے بہت بڑے ایک شاگرد ہیں، عظیم شاگرد، ان کا نام بھی محمد ہے۔ حتیٰ تک کہ صحابہ نے جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور پتہ لگا یہ نبی ہیں، تو اپنے بچوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھنا شروع کیے۔ مصنفین نے، محدثین نے اور لکھنے والوں نے کہ 63 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام محمد ہے۔ 63 صحابہ ایسے جن کا نام محمد ہے۔ محمد ابن عدی ایک صحابی ہے، محمد ابن عدی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، یہ بڑے تھے آپ علیہ السلام سے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام جو محمد ہے، ابھی تو محمد نام کا تعارف ہی نہیں ہوا تھا، آپ کا نام تو اس سے پہلے سے محمد ہے، آپ کا نام کیسے محمد رکھ دیا گیا؟ کس نے بتایا محمد نام؟ تو نے کہا میرے باپ کا نام ہے عدی، میرا باپ مکہ کے اندر رہتا تھا، شام جاتا تھا تجارت کے لیے، مال تجارت تھا، بیچنے خریدنے جاتا تھا۔ یہ 4 لوگ مکہ سے نکلے، عدی، سفیان، اسامہ اور ایک اور شخص تھا میرے نام ذہن میں نہیں ہے۔ یہ 4 لوگ نکلے یہاں سے مکہ سے اور گئے
شام، اور شام جا کر انہوں نے تجارت شروع کر دی. وہاں ایک راہب سے ملے. راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے بڑے عالم کو. ایک راہب سے ملے. انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو چاروں لوگ؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے. کہا مکہ کے اندر آنے والے وقت کے اندر ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. اس کا باپ مر جائے گا، وہ یتیم بچہ پیدا ہوگا، دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے. ان لوگوں نے سنا سلیم الفطرت تھے نا، طبیعت کے اندر تنقید نہیں تھی. بھائی جس کی طبیعت کے اندر کیڑے نکالنا نہ ہو نا، اللہ اس کو ہدایت جلدی دیتے ہیں. اور جس کی طبیعت میں کیڑے نکالنا ہو وہ پھرتا رہے گا ایسے. اس کو دنیا کا کوئی مسئلہ کوئی مذہب سمجھ نہیں آئے گا، وہ اپنی عقل پر چلے گا. پھر تو وہ چاروں سلیم الفطرت تھے. دماغ کے اندر ایک بات ڈال لی کہ ہمارا ہی عالم، یعنی اسی مذہب کے تھے، ہمارا ہی عالم یہ بات کہہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. وہ یتیم بھی ہوگا، اس کو چچا اور اس کے دادا اس کی پرورش کریں گے. تو انتظار میں رہے، مکہ کے اندر آگے انتظار میں رہے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کے اندر نبوت کا اعلان ہوا، پیدا ہوا، لیکن انہوں نے آتے یہ نیت کر لی کہ جب نبی پیدا ہوگا، جب اس کا نام محمد رکھا جائے گا. ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں اگر ہم چاروں کو اللہ نے بیٹا دیا تو نام محمد رکھیں گے. اللہ کی شان، چاروں کے گھر بیٹے ہوئے، انہوں نے چاروں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. تو یہ محمد ابن عدی بعد میں جا کر صحابی بنے. ان میں سے عدی کی اولاد یہ محمد ہے، یہ بعد میں جا کر پھر صحابی بنے. ہارون الرشید، کس نے نام نہیں سنا ہوگا بادشاہ کا؟ 9 بیٹے تھے، 9 کے 9 کا نام محمد تھا. کنیت سے مختلف تھے، کنیتیں مختلف تھیں، کنیتوں سے پہچانے اور بلائے جاتے تھے، لیکن نام 9 کے 9 کا محمد تھا. مراکش کے اندر ایک محدث تھے، مراکش کے اندر محدث تھے. انہوں نے اپنی 14 نسلوں تک، 14 اولادوں تک، نیچے 14 اولادوں کے نام محمد رکھے. مراکش سے مدینہ کے اندر آ کر درس حدیث دیا کرتے تھے. کافی عرصے تک مدینہ رہے. بعد کے اندر پھر مدینہ چھوڑ کر مراکش علاقے کے اندر جانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے، راستے میں تھے، اللہ کے حبیب خواب کے اندر آئے، سوئے تو خواب کے اندر آئے، فرمایا کہ آپ ہمارا شہر چھوڑ کر جا رہے ہو. تو بیدار ہوئے اور فوراً مدینے میں واپس آ گئے. 3 دن زندہ رہے، انتقال ہو گیا. جنت البقیع کے اندر قبر میں، جنت البقیع کے اندر. ہم پوچھتے ہیں کہ کیا محمد نام رکھ سکتے؟ پہلے تو ہم رکھتے ہی کوئی نہیں. ہمارے دماغوں کے اندر آئیڈیل نام جو ہے وہ آج کل کے دیکھ لیں کیا حالات ہے. تو محمد نام باعث برکت ہے. ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، مدینے کے لوگوں کے اندر مشہور تھا، لیکن میں نے خود بھی پڑھا، علامہ حلبی نے ایک حدیث بھی لکھی ہے کہ جس گھر کے اندر محمد نامی بچہ ہوگا یا احمد نامی بچہ ہوگا، اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت اور برکت دے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر ایک 2 مرتبہ ایسا ہوا، کسی شخص کا نام محمد تھا، کسی نے ان کا نام بگاڑ کر بلایا. جیسے ہمارے یہاں نا عبداللہ کہہ دیتے ہیں، عبد الرحمن، رحمانی کہتے ہیں اس کو. تو محمد نام کو بگاڑ کر جو بلایا، حضرت عمر بن خطاب غصے ہو گئے اور اس شخص کو ڈانٹا کہ محمد نام کو مت بگاڑو. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھوں؟ اللہ کے نبی فرمایا محمد رکھو. عبداللہ ابن جعفر یا غالباً جعفر کی اولاد، جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں محمد ہے، ان کا نام بھی حضور علیہ السلام نے ہی محمد رکھا. تو اس نام کی بھائی بڑی برکات ہے. یہ شام کے اندر 2 نہریں ہیں، سیہون جیہون. ان 2 نہروں کے جو پار کا علاقہ ہے خشکی کا، اس کو کہتے ہیں ما وراء النہر. وہاں پر ایک ہے قبرستان تربت المحمدیین، تربت المحمدیین اس قبرستان کا نام ہے. وہاں پر بہت بڑے بڑے علماء کی قبریں ہیں، محدثین، مفکرین، بڑے. امام بخاری وہیں کے ہیں، امام ابن ماجہ وہیں کے ہیں، امام ترمذی وہیں کے ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں کے ہیں، اجمی سارے حدیثوں کا کام کیا. تو وہاں جو بھی محمد نامی انتقال ہوتا ہے اس کو اسی قبرستان کا طرف دفنایا جاتا ہے، اور اس قبرستان کا نام رکھ دیا گیا تربت المحمدیین، یعنی ادھر محمد نامی شخص کو دفنایا جائے گا اور کوئی مدفون نہیں ہو سکتا. ہمارے عالم کے کورس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، 4 جلدیں اس کی، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے 4 جلدیں. 10 سال کے اندر اس کے مصنف نے یہ کتاب لکھی، 10 سال کا اعتکاف کیا. سوچ سکتے ہیں، مسائل کی کتاب ہے، مسائل کی فقہ کی. 10 سال تک اعتکاف کیا اور 5 دن کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتے تھے. وہ 5 دن روزے چھوڑے جو اللہ کے نبی نے چھوڑائے، پورا سال روزہ. اس کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. تو سوچو آپ کس معیار کا آدمی ہوگا. برہان الدین مرغی نانی اس کا نام تھا. ان کا انتقال ہو گیا. ان کو اس قبرستان میں دفنانے کے لیے لے گئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت اس قبرستان میں ان کی جگہ نہیں ہے، ان کو کنارے پر دفنا دو. مانا کہ بہت بڑے عالم ہیں، مانا کہ بہت متقی انسان ہے، لیکن اس قبرستان میں وہی دفن ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. تو ان کو اس کنارے، قبرستان کے بالکل کنارے پر دفن کیا گیا. آج بھی ان کی قبر نہیں ہے. محمد نام کی بڑی برکات ہے بھائی. بلکہ علامہ حلبی نے یہاں تک حدیث لکھی
کہ کل محشر کے میدان کے اندر آواز لگے گی کہ وہ اشخاص جن کا نام محمد ہے وہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لیں اور جنت کے اندر چلے جائیں، یعنی جو ان کی پیدائش کا اور نام رکھنے کا ذریعہ بنے۔ اور اس میں محمد کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں محمد، مجھے مصنف کا نام ذہن میں نہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر لکھا کہ ایک شخص نے تاریخ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے درود، اللہ کے نبی پر جتنے بھی درود پڑھے جاتے ہیں ان میں سب سے مختصر جو درود ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہی بولا جاتا ہے اکثر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھنا اس کے بولنے کے اندر نہ کوتاہی نہ کیا کرو، تمیز سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، سلم سلم لگا رکھا ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اس نے اپنی عقل کی بنیاد پر یہ ٹرائی کی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے مختصر کیا جائے، اس سے بھی مختصر کیا جائے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ معنی تبدیل ہو جائے گا، یا پتہ بھی ہوگا تو شرارت ہوگی، تو اس نے جب اس کو مختصر کرنے کا کوشش، سلم کرنے کی کوشش کی، تو جس ہاتھ سے اس نے لکھنا چاہا وہ ہاتھ اس کا شل ہو گیا تھا، اس کا وہ ہاتھ ہی شل ہو گیا، لکھ نہیں پایا۔ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر محمد نامی شخص کو بگاڑ کر اس کا نام پکارنے کو حضرت عمر بن خطاب نے ڈانٹ دیا کہ خبردار، محمد نامی نام کی قدر کرو، جو نام محمد ہے اس کو مت بگاڑو۔ تو پہلے تو ہمیں اس بات کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اللہ کے حبیب کے نام پر رکھیں، محمد اور احمد حضور علیہ السلام کے نام ہے، اور جب رکھ لیں تو خدا را پھر اس کے ادب کا بھی خیال کریں، اس کے ادب کا۔ میرے تو شیخ ہیں بھائی، میں تو بیعت ہوں ان سے، میرے استاد بھی ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، میں نے پڑھا بھی ہے ان کے مدرسے میں۔ وہ کہنے لگے میں بچہ تھا چھوٹا، کسی سکول کمپٹیشن کے اندر میں نے نعت پڑھنی تھی، نعت کے الفاظ ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے، محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ الفاظ ہیں، والا کا لفظ تھا غالباً، محمد آگے شان والا، انہوں نے والے پڑھا، تو ٹیچر نے کہا غلط نعت کیوں پڑھتے ہو، والا لفظ ہے آپ والے پڑھتے ہو، والا کے اندر ادب نہیں ہے، والے کے اندر ادب ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں والے ہی پڑھوں گا، انہوں نے کہا نہیں والا پڑھ رہے ہو آپ، والے پڑھتے ہو، لفظ تو والا ہے۔ اس بات پر دیکھو نا کتنی گہرائی کی بات ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ والے پڑھا جائے، والا نہ پڑھا جائے، والا کے اندر بے ادبی سی ہے۔ تو ہم بھی اگر کوئی محمد نام، احمد نام کا کوئی اگر ہمارے گھر کے اندر یہ کوئی باہر ہے تو کم از کم ادب کا پہلو ملحوظ خاطر رکھیں، ادب سے نام لیں بھائی۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کے نام بگاڑو ہی نہ، کوئی بھی نام ہو نام نہ بگاڑو، نام بگاڑنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اگر نک نیم رکھنا بھی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی ہی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نک نیم محبت سے جو نام رکھا ہوا تھا وہ حمیرہ تھا، حمیرہ، یعنی ایسا کوئی نام نہیں رکھا جو تھوڑا سا کبھی ہی لگتا ہو، ایسا نام نہیں رکھا، عائشہ نام رکھا حمیرہ، محبت سے حمیرہ پکارا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اپنی بیوی کو پیار سے کسی نام سے پکارنا، یہ بھی سنت ہے، اس کے نام کے علاوہ کسی نام سے پکارنا۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا بھائی۔ اللہ اللہ اللہ